إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل۔ محترم حاضرین، ایمان کا راستہ آزمائشوں کا راستہ ہے، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے، اور آزمائش کے وقت ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کس کا ایمان پختہ ہے، کس کا ایمان مخلصانہ ہے، کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا اور کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اور پھر جو جتنا نیک ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جتنا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسی کے لحاظ سے اس کی آزمائش بھی شدید ہوتی ہے۔ آزمائش کے ذریعے سے ایک مومن کا ایمان نکھرتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ سے اس کا تعلق اور مضبوط ہوتا ہے۔ خود آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت آزمائشوں سے دوچار ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کتنی سخت آزمائشوں سے دوچار ہوئے۔ مکی زندگی کے حالات کو پڑھیے، آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور اس سے پہلے کی بھی جو تاریخ ہے اہل ایمان کی، وہ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی۔ سورہ عنکبوت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جبکہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا، آزمائش کی بھٹی میں تپایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سچے الگ کر دے گا اور ان لوگوں کو جو جھوٹے الگ کر دے گا۔ آزمائش کے ذریعے سے یہ امتیاز اور فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش میں بھی استقامت کا ثبوت دیتا ہے، صبر کا ثبوت دیتا ہے، ثابت قدمی کا ثبوت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے دعوے میں سچا ہے۔ اور اگر کسی کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اگر کوئی پھسل جاتا ہے، آزمائشوں سے گھبرا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے، اس کا ایمان کا دعویٰ کھرا نہیں بلکہ کھوٹا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، تو ایمان کے راستے میں جو بھی آزمائش آئے اسے قبول کرنا ہے، اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اور یہ آزمائش تو آ کر کے رہے گی، ہمیشہ آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ کو اپنا خالق، مالک اور حاکم تسلیم کیا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کا اعلان کیا، اللہ پر ایمان لائے، طاغوت کا انکار کیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشکلات کے راستے کھل جائیں گے، اس کو لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ جو باطل طاقتیں ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ایسی طاقتیں اہل ایمان کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔ اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد جم گئے، استقامت کا ثبوت دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہ اعلان کریں گے تو آپ کو آزمایا جائے گا، اور آپ سے مطلوب یہ ہے کہ آپ استقامت کا ثبوت دیں، گھبرائیں نہیں، بلکہ جم جائیں اپنے ایمان کے تقاضوں پر، ایمان کے راستوں پر۔ اہل ایمان کو کوئی چیز ان کے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی ہے، ان کے موقف سے ہٹا نہیں سکتی ہے، ان کے اصولوں سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان کی ٹھنڈک پہنچ گئی ہے تو چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں، آدمی کبھی بھی اس راستے سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ بخاری کے پہلے باب میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے جو حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، بہت سے بادشاہوں کو خطوط لکھے، دعوتی خطوط۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، آپ نے سب کو دعوت دی کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ خط جب پہنچا تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ بھائی علاقے میں ہمارے کچھ عرب کے لوگ اگر آئے ہیں تو ان کو بلاؤ، تاکہ یہ خط جہاں سے آیا ان کے بارے میں کچھ پوچھیں، کچھ معلومات حاصل کریں۔ تو اس زمانے میں ابو سفیان ایک قافلہ لے کر کے گئے ہوئے تھے، تو ان کو حاضر کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں بات چیت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ نبوت کا دعویٰ جس نے کیا ہے، خاندانی لحاظ سے تم میں اس سے سب سے قریب کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا ابو سفیان ہے۔ کیا خاندان قریبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ تو ان کو آگے بڑھایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ سوالات میں کروں گا اور تمہیں اس کا جواب دینا ہے۔ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ تو ابو سفیان نے بعد میں بیان کیا کہ چونکہ لوگ، میرے قوم کے لوگ میرے ساتھ تھے اور مجھے اندیشہ تھا کہ میں اگر کسی سوال کا جواب غلط دوں گا
تو بعد میں یہ بات پھیل جائے گی اور لوگ یہ کہیں گے کہ ابو سفیان نے دربار ہرقل میں غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں صحیح جوابات نہیں دیتا۔ اس کے بعد اس نے سوالات کیے، بڑے حکیمانہ سوالات۔ خاندان کیسا ہے؟ نبوت کا جس نے دعویٰ کیا اس کا خاندان کیسا ہے؟ پتہ ہے وہ تو بہت ہی اونچی خاندان کے ہیں۔ ان کا کیریکٹر کیسا ہے؟ ان کا کردار کیسا ہے؟ پتہ ہے ان کا کیریکٹر کردار بہت اچھا ہے، تو صادق ہیں، وہ تو امین ہیں۔ دشمن بھی گواہی دیتے تھے آپ کے کردار کی۔ تو بہت سارے سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال اس نے کیا جس سے اس کی فراست کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو دعوت لے کر کے آیا ہے، جس دین کی طرف وہ بلا رہا ہے، اس دین کو قبول کرنے کے بعد کوئی واپس بھی ہوتا ہے؟ کوئی مرتد بھی ہوتا ہے؟ کوئی پھر بھی جاتا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کوئی واپس نہیں ہو رہا۔ حالانکہ کتنی شدید مشکلات تھیں مکے میں لوگوں کے سامنے کہ کوئی نہیں واپس ہوتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا کذالک الایمان اذا دخلت بشاشتہ فی القلوب۔ اس نے کہا کہ ایمان کا یہی حال ہے، جب ایمان کی ٹھنڈک دلوں کے اندر پہنچ جاتی ہے تو آدمی ایمان کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا، کوئی بھی مصیبت اس کو ہٹا نہیں سکتی، کوئی بھی اذیت اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ اس لیے کہ معاملہ یہاں جنت کا ہے، معاملہ یہاں اللہ کی رضا کا ہے، معاملہ تو اللہ کی خوشنودی کا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، اور اس قصے کا ایک مرحلہ بڑا سبق آموز ہے۔ جب مقابلہ ہوا، بڑے بڑے جادوگر اکٹھا کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا گیا، اعلان عام تھا، وہ جمع غفیر اکٹھا تھا، مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ جادوگروں نے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ ہم اگر غالب ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ تو بادشاہ نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بالکل بہت انعام ملے گا، تم تو ہمارے دربار میں بالکل مقرب ہو جاؤ گے، انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے کرتب دکھاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دیں، وہ جادو کے اثر سے وہ سانپ کی شکل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے ڈال دو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ تو یہ جو عصائے موسوی تھی وہ ایک سانپ بن گئی، اور ان کا جو کچھ کرتب تھا سب اس نے نگل لیا۔ اب کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، جادوگر تو سمجھ گئے نا، وہ تو صاحب فن تھے، وہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ جادو سے نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ وہ دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ تو معجزہ ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ آپ ذرا سوچئے کہ پورا نقشہ ہی پلٹ گیا، پورا مجمع اکٹھا کیا گیا تھا، بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے تھے کہ جادوگر کامیاب ہوں گے، موسیٰ ناکام ہوں گے اور ہمارا ڈنکا بجے گا، اور معاملہ الٹ گیا۔ جادوگروں نے ایمان کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر، ان کے ساتھ جو چیز ہے وہ معجزہ ہے، ہم جادو سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرعون آپے سے باہر ہو گیا، اس نے کہا کہ تم لوگوں نے سازش رچی ہے اور میں تم کو سخت سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اور تم کو سولی پہ لٹکوا دوں گا، پھانسی کی سزا دوں گا، سخت سزا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا
فخذ ما انت قاض انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، جو چاہو فیصلہ کرو، تمہارے فیصلے کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے۔ ہم تو اس لیے ایمان لائے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہم تو اس لیے ایمان لائے ہیں کہ جنت ہم کو مل جائے، ہم تو اس لیے ایمان لائے ہیں کہ جہنم سے ہم بچ جائیں۔ جو چاہو تم فیصلہ کرو، تمہارا فیصلہ اس دنیا سے متعلق، یہ ہے ایمان۔ کیا کرو گے؟ جیل میں ڈالو گے؟ جھوٹے مقدمات میں پھنساؤ گے؟ اذیتیں دو گے؟ کئے دن تک دو گے؟ کئے دن کی یہ زندگی ہے؟ لیکن پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں کیا ہوگا؟ وہاں تو ہم کامیاب ہوں گے، وہاں تو ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جو آزمائش آتی ہے، ایک مومن کبھی بھی اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا تھا، جان جانے والی تھی۔ اس وقت ان کی زبان پہ جو اشعار تھے وہ کیا تھے؟ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَلَكِنَّهُ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ سِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ وہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب اللہ کے راستے میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کس کروٹ گرتا ہوں۔ یہ اللہ کے راستے کی قربانی ہے۔ اللہ چاہے گا تو جسم کے ٹکڑوں پر بھی وہ برکت عطا فرمائے گا، وہ قبول کرے گا اس قربانی کو۔ تو ایک مومن اس جذبے کے ساتھ جیتا ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی قربانی ہے اس کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کے لیے آزمائش کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ جو اہل ایمان ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا وعدہ تو پہلے سے اللہ اور رسول نے کیا تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ آزمائش کا راستہ ہے، ان کے لیے کوئی غیر متوقع چیز نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہت سی مشکلات آئیں گی، آ رہی ہیں، ستایا جائے گا، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، داعیان اسلام کو جیل میں ڈالا جائے گا، جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جائے گا، اذیتوں سے دوچار کیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوگا۔ اہل ایمان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آزمائش کے وقت استقامت کا ثبوت دیجیے، ثابت قدمی کا ثبوت دیجیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، اللہ سے مدد طلب کیجیے۔ سخت مشکلات میں جب تھے بنی اسرائیل، آزمائشوں میں ڈالے گئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ کہا گھبراؤ مت، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور صبر اور استقامت کا ثبوت دو۔ یاد رکھو، زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور اس پر یقین رکھو کہ انجام تو متقین ہی کے لیے ہے۔ انجام، کامیابی، کامرانی، اصل جو نتیجہ ہے وہ متقین کے حق میں ہی نکلے گا۔ اس طرح کے حالات میں استقامت کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بس میں جو اسباب ہیں ہم ان کو اختیار کریں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ۔ اور اللہ جب مدد کرتا ہے تو اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ انسان کا ذہن بھی نہیں جا سکتا وہاں، اس کا گمان بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، البتہ اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹیے، اپنا جائزہ، اپنا احتساب، توبہ، استغفار، اپنی اصلاح، اپنے بال بچوں کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ، اپنا احتساب، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، ایمان ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا اتنا ہی جذبہ پیدا ہوگا۔
اور تاریخ کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، انبیاء کے واقعات کو پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سخت مصیبتوں سے دوچار تھے۔ انہی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ دہکتے ہوئے کوئلے پر لٹا کر کے ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی، ان کی پیٹھ پر زخموں کے نشانات تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے۔ آپ نے محسوس کیا کہیں گھبرا تو نہیں گئے؟ کہا خباب گھبرانا نہیں، یہ راستہ آزمائشوں کا راستہ ہے، تم سے پہلے اس راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے جسم کو آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن وہ آخر تک اپنے دین پر قائم رہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت کو کھرچ کے الگ کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے۔ آج بھی آپ دیکھیے اذیت خانوں میں کیا کیا ہوتا ہے، کس کس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا نام لینے والوں کو اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو کس کس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن وہ گھبراتے نہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں گی ہمیں اسے برداشت کرنا ہے۔ تو جو لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد استقامت کا ثبوت دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، مسلسل نازل ہوتے ہیں، برابر نازل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے نہ تمہارے لیے کوئی غم ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی، دنیا تمہاری مخالف رہے۔ فرشتے کہتے ہیں ان سے، ڈھارس تسلی دیتے ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں تیار ہیں جن کی تمہاری خواہش ہوگی اور جن کا تم تقاضا کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ خدائے غفور الرحیم کی طرف سے سامان ضیافت ہے جو تمہارے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمیں استقامت کا ثبوت دینے کی توفیق دے، صبر اور ثبات کی توفیق دے، ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور مشکلات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔